صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزانی گرامی، آج رمضان الکریم کی دوسری تاریخ ہے اور آج کے اس گفتگو کا جو عنوان رکھا گیا وہ ہے ماہ رمضان کے 3 عشرے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث شریف ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا اول رحمت ہے، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے. صحیح ابن خزیمہ کے علاوہ مختلف راویوں سے حدیث کی دیگر کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے. امام بہقی نے شعب الایمان وغیرہ میں اور امام ابو بکر البغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب فضائل رمضان میں اور امام ابو القاسم اصبہانی علیہ الرحمہ اور دیگر مفسرین اور محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس کو نقل کیا. سبھی نے سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے مختلف فضائل کے ساتھ اس کے 3 عشروں کا حدیث شریف میں ذکر ہونا اس کے ہر عشرے کو مزید فضیلتوں سے نوازتا ہے. انسانی حیات کے 3 دور ہیں. انسانی حیات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات جیسے 2 اور 2 4 کی طرح بالکل صاف ہوگی کہ انسان کی حیات کے 3 دور ہیں. پہلا دور ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انسان کا تعلق جسم و روح سے ہوتا ہے. اس دور میں انسان کو رحم کی انتہائی ضرورت ہے. رحم نہ کیا جائے تو اس کی نشو و نما ناممکن ہو جائے. شکم مادر کا نازک دور، یا پھر پیدائش کا وقت، یا پھر پیدائش کے بعد سے شباب تک کا سفر، ڈھلتی ہوئی جوانی، یا پھر بڑھاپے کی کمزوریاں، ہر جگہ اسے رحم کی ضرورت ہے. ہر جگہ اسے رحم و کرم کی حاجت ہے. دوسرا دور قبر سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک. انسانی حیات کا یہ ایسا دور ہے کہ یہاں بھی اسے آرام کی سخت ضرورت ہے، جسے مغفرت سے تعبیر کیا جاتا ہے.
جس کی مغفرت ہو گئی اسے جنت کی ٹھنڈی ہوا اور امن و سکون کے ساتھ نم کنومت العروس کا مجدہ سنایا جاتا ہے۔ تیسرا دور حشر سے جنت یا جہنم میں جانے تک کا دور ہے۔ حیات انسانی کا یہ دور حساب و کتاب اور جزا و سزا کا دور ہے۔ ظاہر ہے یہاں بھی حزن و ملال سے آزادی کے ساتھ راحت قلب و جگر لازم اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے آزادی کا عشرہ، گویا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 عشروں کو بیان کر کے یہ اشارہ دیا کہ ماہ رمضان تمہیں زندگی کے ہر دور میں کامیابی کا مجدہ سنانے آیا ہے۔ جو بیچ میں ہوتا ہے اس کا تعلق دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ مغفرت کا عشرہ رحمت و جہنم سے آزادی کے عشرے کے درمیان ہے۔ رحم نہ ہو تو مغفرت نہ ہو، اور مغفرت نہ ہو تو حشر کی مشکلات بڑھ جائیں۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا عشرہ آخر میں رکھا۔ حکمت یہ ہے کہ جہنم سے آزادی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو بندہ ایسی مشکلات سے دوچار ہوگا جس کے تصور ہی سے روح کانپ جاتی ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں رکھا گیا کہ اس میں 5 مخصوص راتیں ہیں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بندہ ان راتوں میں روئے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اس رات مانگے جس رات فرشتوں کی جماعت زمین کی جانب رواں دواں ہے۔ اس رات اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگے جس رات میں اس کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔